بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ میں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں۔ آج آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کی فرمائش پر ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا کہ ایک ویڈیو ایسا بنائیں جس میں مصنف کی پہلی تصنیف اور آخری تصنیف ہو، تو آج ہم نے آپ کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنایا ہے جس کا عنوان ہے اردو ناول نگاری۔ آج ہم اردو ناول نگاری اور ناول نگار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کا پہلا ناول مرات العروس جو 1869 میں شائع ہوا۔ نذیر احمد نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے مرات العروس کے نام سے ایک قصہ لکھا جو اردو کا پہلا ناول ثابت ہوا۔ نذیر احمد نے جب یہ ناول لکھا اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اردو میں ایک نئی صنف ادب کا آغاز کر رہے ہیں۔ مرات العروس نذیر احمد ہی کا نہیں بلکہ اردو کا پہلا ناول ہے جس کو بے حد سراہا گیا اور پسند کیا گیا۔ اس ناول کا موضوع لڑکیوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ اس میں اکبری اور اصغری دو سگی بہنوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس میں اکبری اور اصغری کے مرکزی کردار ہیں۔ اس لیے یہ ناول اکبری اور اصغری کا قصے کے نام سے بھی شائع ہوا اور خاص کر عورتوں میں بہت مقبول ہوا، اور ڈپٹی نذیر احمد اکبری اور اصغری والے مولوی صاحب کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ یہ ناول نذیر احمد نے اپنی بیٹی کو جہیز میں بھی دیا۔ اس ناول پر نذیر احمد کو 1000 روپے کا انعام بھی ملا۔ مرات العروس کے کردار اکبری اصغری، محمودہ ماما اثبت اور محمد عاقل اور محمد کامل ہیں۔ نذیر احمد کا آخری ناول رویائے صادقہ کے عنوان سے شائع ہوا، یعنی رویائے صادقہ کے معنی ہیں سچے خواب۔ نذیر احمد کا یہ آخری ناول ہے جو 1894 میں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کا مرکزی کردار صادقہ ہے جو بچپن سے سچے خواب دیکھتی ہے۔ اس وجہ سے یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس پر جن بھوت کا اثر ہے۔ کوئی گھرانہ اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں اپنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کار علی گڑھ کا ایک طالب علم صادقہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور اس کے والدین کو ایک تفصیلی خط لکھتا ہے جس میں وہ اپنے مذہبی عقائد بیان کرتا ہے۔ دراصل جدید تعلیم نے اس کے مذہبی عقائد کو ڈاواں ڈول کر دیا۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس رشتے کو منظور کرنے سے انکار کر دیا، لیکن صادقہ اپنی سہیلی کے ذریعے ماں باپ سے کہلواتی ہے کہ یہ رشتہ ہو کر رہے گا کیونکہ میرا خواب بھی یہی کہتا ہے۔ آخر کار شادی ہو جاتی ہے۔ اب صادقہ خواب دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ صادق کی الجھنوں کو سلجھا رہے ہیں اور دلیلوں سے اس کے شکوک و شبہات کو دور کر رہے ہیں۔ صادقہ اپنے شوہر کو ان بزرگ کی ساری باتیں سناتی ہے۔ اب آئیے منشی پریم چند۔ پریم چند اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں۔ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد شائع ہوا۔ زیادہ تر محققین کی بھی یہی رائے ہے کہ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس کی
تحقیق کے مطابق یہ ناول اکتوبر 1903 سے فروری 1905 تک بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار آواز خلق میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ اس ناول کا موضوع نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی عیاریاں اور بھولے بھالے عوام کا استحصال ہے۔ پریم چند کا آخری ناول گودان ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ ہوری، دھنیا، گوبر، رائے، اگرپال سنگھ، مالتی اور پروفیسر مہتا وغیرہ گودان ناول کے اہم کردار ہیں۔ اس ناول کا موضوع ہندوستانی کسانوں کی بدحالی اور ان کی محنت کا استحصال ہے۔ کہانی زمینداری نظام، مہاجن، پٹواری، پولیس، برہمن، ذات برادری اور رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ایک غریب کسان ہوری کی ہے، جس کو وراثت میں 3 بیگھے زمین ملی۔ اس زمین کے سہارے اپنے چھوٹے سے کنبے اور اپنی عزت کو سنبھالنے کے جتن میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ یہ ہوری کی زندگی کا المیہ نہیں ہے، بلکہ اس دور کے ہر ہندوستانی کسان کا مقدر ہے، جس کو پریم چند نے نہایت چابکدستی کے ساتھ لفظوں کے پیکر میں ڈھال دیا ہے۔ پریم چند کا آخری ناول منگل سوتر بھی ہے، کیونکہ یہ پریم چند کا آخری ناول تھا، لیکن منگل سوتر کی تصنیف کے دوران پریم چند کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ناول شائع نہیں ہوا۔ اس لیے آخری ناول گودان ہی ہے جو پریم چند کی زندگی میں شائع ہوا۔ عصمت چغتائی اردو کی مشہور ناول نگار۔ ان کا پہلا ناول ضدی عنوان سے منظر عام پر آیا۔ ضدی جو 1941 میں شائع ہوا، یہ ایک رومانی ناول ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار پورن اور آشنا کا ہے۔ پورن ایک غریب لڑکی آشنا سے محبت کرتا ہے۔ بقول عصمت چغتائی انہوں نے یہ ناول 4 لڑکیوں کے ساتھ مل کر لکھا تھا۔ جب یہ ناول تیار ہوا تو 100 روپے میں فروخت ہوا۔ 5 لڑکیوں نے 20-20 روپے بانٹ لیے۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ عصمت چغتائی کا آخری ناول ہے کاغذی پیرہن، جو 1994 میں دلی سے شائع ہوا۔ یہ ناول عصمت چغتائی کی خود نوشت ہے۔ کاغذی پیرہن ناول کتابی شکل میں شائع ہونے سے قبل رسالہ آج کل میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ اب آئیے قریۃ العین حیدر کے ناول پر۔ قریۃ العین حیدر کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے کے عنوان سے 1949 میں شائع ہوا۔ یہ قریۃ العین حیدر کا پہلا ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان حیدر نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر سے اخذ کیا ہے: میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ قریۃ العین حیدر کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے، جو 1990 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں آزادی اور تقسیم ہند کے بعد پورے معاشرے میں جو غضب کی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، ان کو بڑے مؤثر انداز میں حیدر نے پیش کیا ہے۔ قریۃ العین حیدر کا پہلا ناولٹ دلربا ہے۔ اس کا موضوع زمانے کی بدلتی ہوئی تہذیب و کلچر ہے۔ قریۃ العین حیدر کا آخری ناولٹ فصل گل آئی یا اجل آئی کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ کرشن چندر اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول شکست کے نام سے منظر عام پر آیا۔ یہ ناول 1943 میں ساقی بک ڈپو دلی سے شائع ہوا۔ کرشن چندر نے اس ناول کو 1942 میں لکھنا شروع کیا۔ اس ناول کو کرشن چندر نے
شاہد احمد دہلوی کے لیے کشمیر جا کر لکھا تھا۔ یہ ایک علاقائی ناول ہے۔ اس ناول کے اہم کردار ہیں شیاموتی، موہن سنگھ، ونتی کی ماں چھایا، پنڈت سروت کشن، اس کا آوارہ بھائی بشنے کشن، درگا داس، علی جو اور تحصیلدار وغیرہ اس افسانے کے اہم کردار ہیں۔ شکست ناول کے مرکزی کردار شیام، ونتی اور چندرا کے ہیں۔ کرشن چندر کا آخری ناول فٹ پاتھ کے فرشتے شائع ہوا۔ اس کے بعد آتے ہیں راجندر سنگھ بیدی پر۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے ایک ناول بھی لکھا جو ان کا واحد ناول ہے۔ آخری اور پہلا ناول ایک چادر میلی سی کے عنوان سے شائع ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کا یہ پہلا ناول ہے اور یہی آخری ناول ہے۔ اب آئیے راجندر سنگھ بیدی اردو کے مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں۔ انہوں نے بہت سے افسانے لکھے لیکن ناول صرف ایک ہی لکھا جس کا عنوان ہے ایک چادر میلی سی۔ راجندر سنگھ بیدی کا یہ واحد ناول ہے جو 1960 میں لاہور کے ادبی رسالے نقوش میں اشتہار شائع ہوا۔ 1962 میں کتابی شکل میں مکتبہ جامعہ دلی سے شائع ہوا۔ اس ناول کے مرکزی کردار رانو اور تلوکا کا ہے۔ جاترن، چودھری مہربان، منگل اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ ایک چادر میلی سی یہ ناول پنجاب کے دیہاتی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ ناول اردو ادب میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا نے بہت سے ناول لکھے۔ ان کا ایک مشہور ناول ہے امراؤ جان ادا جو اردو ادب کا شاہکار ناول ہے۔ ہادی رسوا نے اپنا پہلا ناول افشائے راز کے نام سے لکھا۔ یہ ناول 1896 میں شائع ہوا۔ ناول افشائے راز مرزا رسوا کی پہلی ادبی تخلیقی کوشش ہے۔ اس ناول کے صفحہ نمبر 3 پر افشائے راز سے متعلق رسوا لکھتے ہیں: اس ناول کے اکثر و بیشتر واقعات اور کردار حقیقی ہیں، صرف کہیں فن ناول نگاری کے اصولوں کے پیش نظر خفیف سی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اگر کرداروں کے تجزیے اور واقعات منوعاً تحریر کیے جاتے تو افشائے راز ناول نہیں کہلاتا بلکہ اس چھوٹی سی نامکمل داستان کو تاریخ یا سرگزشت کا نام دیا جاتا۔ یہ پیراگراف رسوا کا لکھا ہوا ہے جو صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ افشائے راز ناول کے صفحہ نمبر 4 سے 9 تک رسوا کا ایک معلوماتی مضمون بھی ہے۔ اس مضمون کے آخر میں رسوا کے دستخط ہیں اور دستخط پر 1 اپریل 1896 کی تاریخ درج ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزا ہادی رسوا کا پہلا ناول ہے، یعنی یہ ناول اپریل 1896 کو نگارستان پریس لکھنؤ سے شائع ہوا۔ ناول کا مرکزی کردار محمد ذکی ہے۔ اس کے گرد ناول کا تانا بانا تیار ہوا۔ محمد ذکی، خادمہ بوا، جعفری بیگم اور ان کی بیٹی بگن، محمد ذکی کی والدہ عسکری بیگم اور محمد ذکی کا دوست شہامت اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کا آخری ناول عسکری بیگم ہے۔ یہ مرزا کا آخری ناول ہے۔ اس ناول میں رسوا نے لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کی الجھنوں کو پیش کیا ہے۔ عسکری بیگم اس ناول کا اہم اور مرکزی کردار ہے۔ یہ تھے مرزا ہادی رسوا کے دونوں ناول۔ اب آئیے ناظرین حیات اللہ انصاری کے ناولوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا پہلا ناول ہے لہو کے پھول۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا ناول لہو کے پھول جو 1969 میں شائع ہوا۔ یہ ناول 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 1970 میں ناول لہو کے پھول پر کل ہند ساہتیہ اکیڈمی نے حیات اللہ انصاری کو 5000 روپے انعام
اور تمغے سے سرفراز کیا۔ ان کا آخری ناول ہے گھروندا، حیات اللہ انصاری کا تیسرا اور آخری ناول ہے جو 1982 میں شائع ہوا۔ عبدالحلیم شرر یہ اردو کے مشہور ناول نگار ہیں۔ آپ نے تاریخی ناول بہت زیادہ لکھے۔ ان کا پہلا ناول ہے دلچسپ۔ عبدالحلیم شرر کا دلچسپ پہلا ناول ہے جو 1885 میں پہلی بار شائع ہوا، لیکن شرر تاریخی شعور اور ذہن لے کر پیدا ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی ان کا قلم تاریخی حالات اور واقعات کی مرقع کشی کرنے لگا۔ عبدالحلیم شرر نے اپنا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینا ہے جو 1888 میں منظر عام پر آیا۔ یہ ناول مشہور انگریزی ناول نگار والٹر اسکاٹ کی ناول طلسمان تھی، جس نے شرر کے جذبہ ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دراصل طلسمان ناول میں اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ عیسائیوں کو ہر جگہ اس ناول میں افضل بنا کر پیش کیا۔ عبدالحلیم شرر نے اس کے جواب میں ملک العزیز ورجینا ناول لکھ کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی کی یاد دلائی اور اسلامی عظمتوں کو پھر سے زندہ کیا۔ اس لیے شرر کو اردو کا والٹر اسکاٹ کہا جاتا ہے۔ عبدالحلیم شرر کا آخری ناول زمیندار کی بیٹی ہے۔ مشہور بنگالی ناول نگار بنکم چٹرجی کی بنگالی ناول درگیش نندنی کا انگریزی ترجمے کو زمیندار کی بیٹی کے نام سے عبدالحلیم شرر نے اردو قالب میں ڈھالا اور اس کا نام زمیندار کی بیٹی رکھا۔ سجاد ظہیر کا پہلا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ سجاد ظہیر اس ناول کو 1936 میں لکھنا شروع کیا اور 1938 میں آپ نے شائع کیا۔ لندن کی ایک رات کے تمام کردار طالب علم ہیں۔ اعظم، نعیم، کریمہ، راؤ جین، عارف، احسان اور شیلا وغیرہ اس ناول کے کردار ہیں۔ لندن کی ایک رات ناول میں تمام کردار سجاد ظہیر کے دوست نظر آتے ہیں۔ اس ناول کی کہانی شام 6:10 پر شروع ہوتی ہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ سجاد ظہیر کا آخری ناول پگھلا نیلم ہے جو 1964 میں شائع ہوا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار ان کا مشہور ناول فسانہ آزاد ہے۔ سرشار کا شاہکار ناول ہے جو 1880 میں شائع ہوا۔ فسانہ آزاد 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ 4 جلدوں میں اور 5 اخبار میں قسط وار چھپتا رہا۔ فسانہ آزاد کے کردار آزاد، خوجی، حسن آرا، سریا بیگم، بڑی بیگم، ہمایوں، اللہ رکھی وغیرہ ہیں۔ مرکزی کردار آزاد اور حسن آرا کے ہیں۔ فسانہ آزاد میں چھوٹے بڑے کرداروں کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے۔ فسانہ آزاد میں لکھنوی تہذیب کو پیش کیا گیا ہے۔ دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام اردو ناول نگاری۔ اس میں ہم نے آپ کو مصنفین کے پہلے اور آخری ناول کے بارے میں بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ اللہ حافظ۔